ہر عبادت کا اپنا مقام ہے. بھائی نماز پڑھتے ہو آپ, کہاں پہ جاتے ہو؟ کہاں پہ آتے ہو میرے بھائی؟ کتنے بیٹھے دے اوے اللہ دے پتا جی کتنے بیٹھے دے ہو؟ مسجد سے بیٹھے. ہر بندہ نماز پڑھنے کے لیے کہاں پہ جاتا ہے؟ بھائی مسجد میں جاتا ہے. ظاہر بات ہے قاری صاحب, نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو اللہ نے بنوایا, تو نماز جو ہے وہ مسجد میں ادا ہوتی ہے. بھائی اچھا نماز جو ہے وہ مسجد میں ادا ہوتی ہے. اچھا بھائی حج کرنے کے لیے کہاں پہ جاتے ہیں؟ بھائی مکہ المکرمہ. یہ عبادات کا ذکر کر رہا ہوں. نماز پڑھنی ہو تو تم لوگ مسجد کا رخ کرتے ہو. بھائی حج کرنا ہو تو تم کعبے کا رخ کرتے ہو. تم مکہ المکرمہ جاتے ہو, کعبے کا طواف کرتے ہو, کعبے کا رخ کرتے ہو, اللہ کے گھر میں جاتے ہو, وہاں پہ حج ادا کرتے ہو. یہ عبادات جو ہے ان کو ادا کرنے کے لیے صدقہ خیرات کرنا ہو تو تم چل کے مسکین کے پاس جاتے ہو. بھائی ایسا ہی ہے نا, نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہو, کعبے کا طواف کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں جاتے ہو, اور فقیر کو مسکین کو دینے کے لیے چل کے اس کے پاس جاتے ہو. مگر روزہ جو ہے اس کے لیے تمہیں چلنا نہیں پڑتا. بھائی روزہ ایک ایسی عبادت اور ایک ایسی جامع عبادت اللہ نے اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. اس کے لیے تمہیں چل کے مسجد میں نہیں جانا پڑے گا, کعبے نہیں جانا پڑے گا, کسی مسکین فقیر ملنگ کے پاس نہیں جانا پڑے گا. بھائی کسی مسکین کے پاس نہیں جانا پڑے گا, کسی پیر کے پاس نہیں جانا پڑے گا. روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ روزہ خود جس طرح رحمت کی برسات خود تمہارے گھر میں آتی ہے, اسی طرح روزہ بھی چل کے تمہارے پاس آتا ہے. تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو عطا فرمائی. ایمان والوں کو کیا کی ہے؟ عطا فرمائی. تو یہ روزہ جس طرح بارش ہوتی ہے نا تو ہر گھر میں ہوتی ہے, ہر گھر میں قطرے پڑتے ہیں. روزہ بھی انسان کے پاس رحمت کی برسات کی طرح ہے, رحمت کی برسات کی طرح. تو روزہ تمہارے پاس چل کر آتا ہے, تم روزے کا استقبال کیوں نہیں کرتے؟ تم لوگ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ روزہ لازمی رکھا گیا. بعض بندے ہوتے ہیں یار کیرا ویکھدا پہ پانی پی لینے, کیرا ویکھدا پہ اپنی اماں تے ستی ابا بھی ستا ہے چل پانی پی لینے, کھانا کھا کیرا ویکھدا پہ. بچے عموماً اس طرح کرتے, بڑے بھی کرتے ہیں ان کے. تو میرے بھائی اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. روزہ تو نہیں ابے واسطے نہیں رکھیا, اماں واسطے نہیں رکھیا, دادے واسطے نہیں رکھیا, اللہ واسطے رکھیا. اوے اے تے ویکھ یار, اللہ تے تینوں ملاحظہ کرے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے, فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جڑا بندہ اخلاص نال کلمہ طیبہ پڑھتا ہے, لا الہ الا اللہ, جنہیں اپنی زندگی اندر اخلاص نال کلمہ پڑھتا ہے, فرمایا داخل الجنہ, او دے تے او دا خاتمہ ہو جاوے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے اللہ تعالیٰ نو جنت چ داخل فرمائے گا. پھر اگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے جنہیں اللہ دی رضا واسطے صدقہ و خیرات کردا ہے. حضور فرماندے نے جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے اللہ دی خوشنودی واسطے صدقہ و خیرات کردا ہے, پھر او دے تے خاتمہ ہو جاندا ہے, داخل الجنہ, او بندہ جنت چ جائے گا. پھر اگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے کی نے, حضور فرماندے نے جڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر ایک دن بھی اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھے گا, او دے اندر او دا خاتمہ ہو جائے گا, اللہ انہوں بھی جنت عطا فرماوے گا. اوے ایک دن دا روزہ رکھو تے او دے تے خاتمہ ہو جاوے. اخلاص نہ تو پوری زندگی چ ایک دن بھی روزہ رکھیا ہوئے, اللہ بخشش و مغفرت فرما دے گا. تے سوچو جیڑا بندہ پورے ماہ رمضان مبارک دے روزے رکھدا ہوئے گا, اللہ کتنا مقام عطا فرمائے گا, کتنا مقام عطا فرمائے گا. تو میرے بھائیو یاد رکھو, شیخ شبلی رحمہ اللہ والے تھے, بیمار ہو گئے. بادشاہ وقت, اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کو پتہ لگا کہ وقت کا جو ولی ہے, غوث ہے, اللہ والا ہے, شیخ شبلی رحمہ اللہ, وہ بیمار ہو گیا. تو اس نے اپنے ملازموں کو بھیجا کہ اس فقیر کو, اللہ والے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جایا جائے. شیخ شبلی رحمہ اللہ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے. جب ڈاکٹر کے پاس اس کے سپاہی لے کے گئے, اس بادشاہ کے, اس وقت کا جو بادشاہ تھا شیخ شبلی رحمہ اللہ کے دور میں, جب لے کر وہاں پہ گئے, امام یافی نے لکھا کہ وہاں پہ لے کر گئے تو ڈاکٹر جو تھا وہ نصرانی تھا, عیسائی تھا. بڑی دعائیں دی, بڑی میڈیسن دی, لیکن افاقہ نہیں ہوا. شیخ شبلی رحمہ اللہ ٹھیک نہیں ہوا. جو نصرانی عیسائی تھا وہ ڈاکٹر کیا تھا؟ عیسائی تھا, اور سامنے اللہ والا تھا. ایک طرف ڈاکٹر جو تھا وہ عیسائی تھا,
وہ نصرانی تھا، بڑی دوائیں دی، بڑی میڈیسن دی، لیکن شیخ شبلی رحمہ اللہ کو آرام فاقہ نہیں ہوا. تو بالآخر ڈاکٹر نے کہا بھائی تو اللہ والا ہے، تجھ پر دوائیوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کہا اثر تب ہوگا، یہ تو بڑی ہلکی سی دوائیں ہیں، یہ تو بڑی ہلکی سی دوائیں ہیں، میڈیسن ہے، اثر تب ہوگا جب تو اپنا زنار توڑ دے اور غلامی رسول کا پٹا پہن کر نبی کا غلام بن جائے. بھائی نبی کا غلام بن جائے، اس وقت میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اس نے شیخ شبلی رحمہ اللہ نے نظر اٹھا کے اس عیسائی کی طرف دیکھا، اس نے کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو گیا. بادشاہ کو پتا چلا، بادشاہ نے کہا بھائی عجیب بات ہے، میں نے مریض کو طبیب کے پاس بھیجا تھا. بھائی میں نے مریض کو، شیخ شبلی رحمہ اللہ مریض تھے، میں نے مریض کو ڈاکٹر کے پاس بھیجا تھا، ڈاکٹر علاج کرتا ہے، مجھے کیا پتا تھا مریض ڈاکٹر کا علاج کر رہا ہے. بھائی اللہ والوں کا یہ پیغام ہے کہ انسان دین کی طرف آ جائے، شریعت کو اپنا لے، روزے رکھے، حج کرے، صدقہ و خیرات کرے، زکوٰۃ دے. اللہ والوں کا یہ پیغام ہوتا ہے. تو میرے بھائیو اللہ والے یہ پیغام دیتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح بندہ دین کی طرف آ جائے. یہ کیسا مہینہ ہے، یہاں پہ ہر کیٹیگری کے لوگ بیٹھے ہیں. کوئی امیر بیٹھا ہے، کوئی درمیانہ بیٹھا ہے، کوئی اس سے بھی کمتر بیٹھا ہے، کوئی اس سے بھی کمتر بیٹھا ہے. ہر جزاک اللہ ماشاء اللہ. تو یہاں پہ ہر طبقات کے لوگ بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے. میرے بھائی یاد رکھیں یہ مہینہ اللہ نے کیوں دیا. امیر جو ہوتا ہے نا اسے نہیں پتہ لگتا، اگر یہ مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ عطا فرماتا تو امیر کو غریب کے دکھ درد کا پتہ نہیں چلنا تھا. وہ کیسے؟ کیونکہ غریب جو ہے بھوکا پیاسا رہتا ہے، امیر بھی روزہ رکھتا ہے، وہ بھی پورا مہینہ روزہ رکھتا ہے، اسے سمجھ آتی ہے بھوک کیا ہے. اسے سمجھ آ جاتی ہے بھائی بھوک کیا ہے، پیاس کیا ہے، بھوک کی قدر و قیمت کیا ہے، پیاس کی قدر و قیمت کیا ہے. اسے جب وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے وہ تنہائی میں سوچتا ہے یارو میں تو ایک مہینہ بھوکا پیاسا رہتا ہوں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا. جو غریب ہے، جو فقیر ہے، جو مسکین ہے، وہ تو ایک مہینہ نہیں، وہ تو پورے 12 مہینے بیچارہ بھوکا پیاسا رہتا ہے. تو امیر کو اس کے دکھ کا احساس ہوتا ہے تو وہ صدقہ و خیرات کی طرف آتا ہے، وہ صدقہ و خیرات کی طرف آتا ہے، وہ غریب کی خدمت کی طرف آتا ہے. تو اس ماہ رمضان مبارک میں اللہ نے بہت سارے پیکیجز اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. تک انسان کو کسی شے کا فائدہ پتہ نہ چلے تو انسان اس طرف نہیں جاتا. انسان وہی بزنس کرتا ہے، وہی کاروبار کرتا ہے جس میں اسے فائدہ نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے یار یہ میرے لیے فائدہ ہے، اس میں فائدہ ہے، اس میں نقصان ہے، اس میں نفع، اس میں نقصان ہے. انسان نفع کی طرف جاتا ہے، یہ فطرتی عمل ہے، نیچرلی عمل ہے کہ انسان فائدے کی طرف جاتا ہے، نقصان کی طرف نہیں جاتا. آپ یہاں پہ آئے ہیں نقصان کے لیے نہیں آئے، فائدے کے لیے آئے. آپ نماز پڑھتے ہیں نقصان کے لیے نہیں، فائدے کے لیے. آپ روزہ رکھتے ہیں نقصان کے لیے نہیں، فائدے کے لیے. اگر آپ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں تو نقصان کے لیے نہیں، فائدے کے لیے. اگر آپ کسی کو صدقہ و خیرات دیتے ہیں تو نقصان کے لیے نہیں بلکہ فائدے کے لیے دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں ہر شے کا فائدہ ہوتا ہے، ہر شے کا فائدہ ہوتا ہے. نماز کا اپنا فائدہ ہے بھائی، حج کا اپنا فائدہ ہے، ماں باپ کی خدمت کا اپنا فائدہ ہے، رزق حلال کا اپنا فائدہ ہے. ان سب کے فوائد اپنی جگہ، مگر روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ اسے اپنا دیدار عطا فرماتا ہے. اور کیسا دیدار ہے؟ شہید میدان جنگ میں اپنی گردن کو کٹاتا ہے، خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے وہ گردن کٹا کے اللہ کا دیدار کرتا ہے. یہ روزہ رکھ کے اللہ کا دیدار کرتا ہے. بھائی مجاہد کا اپنا مقام ہے، مجاہد کا اپنا مقام ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا اپنا مقام ہے، جنگ میں جو شہید ہو جائے اس کا اپنا مقام ہے. لیکن روزے دار کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ روزے دار کی جو بدبو ہوتی ہے نا منہ کی، اللہ کو وہ کستوری سے بھی زیادہ پسند ہوتی ہے.